قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہمارے پاس اللہ نے اپنا کلام دیا ہے قرآن عظیم الشان، اس میں قیامت تک کے آنے کے لیے تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی قرآن مجید تو 14 سال پرانی کتاب ہے، آج کے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتی۔ ان کا وہ کیسے؟ کہنے لگا جی جیسے سورہ فیل، اب آپ پڑھیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اب اس آیت میں ہمارے لیے عمل کرنے کی کیا چیز ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ فرسودہ کتاب ہے، پرانی کتاب ہے۔ تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے جواب دیا کہ دیکھو تمہیں نظر آتا ہے کہ یہ فرسودہ کتاب ہے، مگر ابابیل کے واقعے کا تذکرہ کر کے اللہ نے بتا دیا کہ قرب قیامت میں اگر مسلمانوں کو کفر کے خلاف فوجی ہوائی فضائی جنگ بھی کرنی پڑے گی تو اس کا بھی جواز ہے۔ چنانچہ آج ہمارے طیارے فضا میں جاتے ہیں دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، تو اس کی دلیل کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی دلیل اسی سورہ فیل سے مل رہی ہے۔ اللہ نے چڑیاں بھیجی تھی، آج ہم جہاز بھیجتے ہیں دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے۔ پچھلے دن ایک ڈاکٹر صاحب ملنے آئے تو مجھے کہنے لگے کہ جی یہ کرونا وائرس آج کل بہت عام ہے، کوئی قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن مجید کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ وہ اب وائرس کی تفصیل آ کے بیٹھ کے بتانی شروع کر دے، یہ تو کتاب ہدایت ہے۔ ہاں ہمیں ہدایت ملتی ہے کہ ہمیں اس وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ کہنے لگے جی کیا ہدایت ملتی ہے؟ میں نے کہا ایک ہدایت تو یہ ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز پڑھ کے۔ تو ہم نماز پڑھ کے اور صبر کر کے اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہمارے اوپر سے مصیبت کو ٹال دے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اب دیکھیں یہ مختصر سی بات ہے لیکن اس میں کتنی گہرائی ہے کہ جب شریعت کہہ رہی ہے کہ تم اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں بسوں میں سفر کرنا یا پبلک پلیسز پہ ایسے جانا جہاں بیماری کا خدشہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں نبی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بستی میں وبا پھوٹ جائے تو باہر والوں کو چاہیے کہ اس بستی میں نہ جائیں اور بستی والوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلیں۔ کیوں؟ کہ اگر باہر والے بستی میں جائیں گے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ ان کو منع کر دیا بھئی جب تم بچے ہوئے ہو اس مصیبت سے تو اپنے آپ کو کیوں مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اور بستی والوں کو کہا کہ تم تو مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، باہر نکلو گے تو باہر والوں کو بھی اسی مصیبت میں لپیٹ لے لو گے، لہذا تم اپنے گھروں میں رہو، تم باہر نہ نکلو۔ تو اس لیے اس موقع پہ اگر احتیاطاً لوگ اپنے گھروں میں رہیں اور زیادہ خواہ مخواہ باہر نکلنا دعوتیں اڑانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور ایک تیسری آیت ہے سورہ النمل میں کہ چیونٹیاں چل رہی تھیں تو ایک چیونٹی نے محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، تو اس نے اعلان کیا یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے مسکن کے اندر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے کچل کے چلا جائے۔ اب یہ نہ ادخلوا مساکنکم، ان الفاظ پہ اب ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس وقت یہی حکم ہے کہ وائرس کا لشکر آ رہا ہے، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، وہیں رہو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ وائرس کا لشکر آئے اور تمہیں لٹا کے چلا جائے۔ تو دیکھو ہے 1400 سال پرانی کتاب، مگر اس میں ابھی بھی ہمیں ہدایت ملتی ہے، اشارے ملتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تیرے لیے گھر میں رہنا مشکل نہ ہو،
تو ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ہمارے لیے گھروں میں رہ کر نیکی کرنا، تلاوت کرنا آسان ہو اور ہم پریشان ہو کے باہر نہ نکل پڑیں۔ تو قرآن مجید سے بھی اس کے اشارے مل گئے اور احادیث سے بھی اس کے اشارے مل گئے۔ باقی سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہماری پوری جو ہے نقشہ کشی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب وہ بھول گئے جو ان کو ہم نے نصیحت کی تھی تو ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کی فراخی کر دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نصیحت کی کہ بھئی نیکی کرو، دین کے اوپر قائم رہو، لیکن جب لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا تو اللہ فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے کہ کیا رزق مل گیا، نعمتیں مل گئی، اخذناہم بغتۃ، تو پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ میں لے لیا۔ ہماری ہو بہو تصویر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا کہ ہر بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا، سکون کی زندگی گزارتا تھا، مگر ہم نے اللہ کو بھلا دیا، دین کے احکام کو ہم نے ہلکا سمجھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اوپر اللہ نے عذاب بھیجا، اخذناہم بغتۃ والا۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کی 3 علامات ہوتی ہیں، منافق کی 3 علامات ہوتی ہیں۔ پہلی علامت جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری علامت جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری علامت کہ جب امانت ہو تو اس کے اندر خیانت کرے۔ اگر آپ ان تینوں علامتوں کو ڈھونڈیں تو ہم میں سے ہر بندے کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی۔ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں بھی کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں۔ جب ہمارے اندر نفاق کی تینوں علامتیں موجود ہیں، اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا عہد اور ارادہ کریں۔ لہذا آج جمعے کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تو ہمارے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں نیکی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہمارے اندر انقلاب نہیں آئے گا تب تک ہمارے حالات نہیں سنوریں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بندہ اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں بدل دیتے ہیں، اور اس کی اللہ تعالیٰ عقوبت کو اس کی عافیت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے اشعار لکھے ہیں جو ہماری حالت کے بالکل عین مطابق ہیں۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی۔ تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی۔ کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کسی کے ہاتھ حکومت تھی۔ کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کوئی ماضی دکھاتا تھا، کوئی مستقبل بتاتا تھا۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، یعنی سب اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرنے میں مصروف تھے، اتنے مصروف کہ اللہ کو ہی بھلا بیٹھے۔ سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ بہت پرواز کر بیٹھے، خدا ناراض کر بیٹھے۔ اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے۔ خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے۔ قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگو،
خدا سے گڑ گڑا کر تم ابھی توبہ کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، کہیں گر دیر ہو جائے زمیں ساری پلٹ جائے، ابھی بھی وقت ہے لوگو، خدا راضی کرو لوگو، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ جلدی مان جاتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی سورج مشرق سے طلوع مغرب سے طلوع ہونا شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور جب تک سانس نرخرے میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو ہم توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ہمیں اب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گی، اور ہمیں اس آزمائش سے اور عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان مسجدوں کو دوبارہ آباد فرما دے اور ہمیں اپنی عبادت کی دوبارہ توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کے دروازے ہمارے اوپر بند نہ کرے، ہمیں زندگی میں وہ وقت نہ دیکھنا نصیب کرے کہ جب اللہ کا گھر ہو اور اس کا دروازہ بند ہوا ہو۔ بادشاہ جب ناراض ہوتا ہے نا تو پھر دروازے بند کروا دیتا ہے۔ ہم بھی اٹھک بیٹھک کرنے والے لوگ تھے، تماشا بنایا ہوا تھا، اللہ نے کہا تمہاری اٹھک بیٹھک کی کوئی ضرورت نہیں، میں تالے لگوا دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھروں میں جا کے بیٹھو۔ تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے انفرادی توبہ بھی کرنی چاہیے، اجتماعی توبہ بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے اس پیارے ملک کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حج عمرے کی نعمت سے محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔